بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب کریم کے لیے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں موت دیتا ہے، روز قیامت ہمیں اکٹھا کرے گا تاکہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کتاب فرمائے، اور انگنت درود و سلام حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ہمارے آقا ہے اور جن کی رحمت کا فیض جاری و ساری ہے۔ عزیزان گرامی، میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے پاس یہ کتاب ہے دو قرآن، جس کے لکھنے والے ہیں جناب ڈاکٹر غلام جیلانی بخش صاحب۔ یہ کتاب انہوں نے ایک سلسلہ مضامین کے طور پر لکھا تھا کسی جریدے کے لیے، اور بعد میں انہوں نے اسے ایک کتاب کی شکل دی تھی۔ یہ کتاب تقریباً انہوں نے آج سے 80 سال پہلے یہ مضامین لکھے تھے، 80-90 سال پہلے لکھے تھے انہوں نے۔ یہ یقیناً ہماری آزادی سے پہلے کا دور ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے جو پہلی تعلیم حاصل کی تھی وہ دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ بعد میں انہوں نے غیر سائنس کے مضمون میں پی ایچ ڈی کر کے انگریز کے دور میں ہی انگریزی تعلیم کے تحت انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر غلام جیلانی بخش کہلائے۔ یہ کتاب میں نے اس لیے بھی ریکمینڈ کر رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کتاب میں یہ شاید پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے جو جدید تعلیم حاصل کی اس سے ان کو اس وقت دنیا سائنس نے ابھی نئی ترقی کی تھی، اور دنیا نے یہ سمجھا تھا کہ دنیا سائنس ایک حقیقت ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو جب نظر دیکھا تو ان کو کچھ چیزیں قرآن میں مختلف دکھی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے قرآن کو سمجھا اور پھر سائنس کو سمجھا، اور کوشش کی کہ ان کے درمیان میں کوئی مطابقت پیدا کر سکے، ان کے درمیان میں کوئی کامن جو گراؤنڈ سے کہتے ہیں نا، ان میں باہمی ایسے اشتراک ایسے کہ معلوم کر سکے کیا اشتراک ہے، یہ جاننے کی کوشش کی ڈاکٹر صاحب نے، اور اس کو بعد میں انہوں نے قلم بند کیا۔ تو میں آج پڑھ رہا ہوں اس کا جو یہ باب میں پڑھ رہا ہوں، اس کا دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں، آغاز حیات۔ حیوانات و نباتات کا خودبینی معائنہ کرنے کے بعد یہ حقیقت بے حجاب ہو چکی ہے کہ تمام حیوانات و نباتات خلیوں سے بنے ہیں۔ ان میں سے بعض واحد خلیہ ہیں اور بعض کثیر خلیہ۔ یہ خلیے سمندر کی ایک جھلی والے مادے نقش یا مائع سے تیار ہوئے تھے جو سمندر کے ساحل پر ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ نقش یا مائع سے امیبیا بنا۔ امیبیا ایک واحد خلیہ جانور ہے جو کیچڑ میں ملتا ہے۔ اس کے بعد 2، 3، 4 بلکہ ہزاروں اور کروڑوں خلیوں والے جانور وجود میں آئے، جن میں حیوانات بھی شامل ہیں۔ اللہ کریم نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے، اللہ نے تمہیں واحد خلیہ جانور سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی مادہ نکالی۔ اللہ کریم نے یہ جو ترجمہ کیا ہے، اللہ کریم نے اس کتاب میں جو بار بار ذکر کیا ہے وہ یہ نہیں کہا میں تمہیں واحد خلیے کی مادے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کریم ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نفس یعنی کہ آدم سے پیدا کیا، اور اس میں سے اس کی مادہ نکال کر کے یعنی کہ ہوا نکال کر کے تمہیں مخلوق بنا دیے۔ امیبیا کی تکوینی اجزاء یہ ہیں کہ کاربن، نائٹروجن، ہائیڈروجن، اور یہی ہمارے اجزائے تعمیر ہیں۔ پانی اور ہوا کے عناصر تکوینی بھی یہی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانی زندگی کی ابتدا سمندر سے ہوئی تھی۔ توریت باب پیدائش میں درج ہے، پھر ہم نے پانیوں کو حکم دیا کہ جاندار و متحرک مخلوق پیدا کرو۔ قرآن حکیم میں مذکور ہے، آغاز میں ارض و سما کی حولہ ایک ہی تھا، پھر ہم نے اسے علیحدہ علیحدہ کر کے مختلف دنیایں بنا ڈالی اور جاندار اشیاء کو پانی سے یعنی کہ پانی سمندر سے پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے۔ اللہ کریم نے کہا ہے کہ ہم نے زمین، یہ پہلے جو کچھ تھا سب کچھ، یہ بگ بینگ بیسیکلی اگر دیکھیں تو یہ جو آیت ہے نا، یہ بگ بینگ کی طرف جائے گی۔ یہ سب کچھ پہلے ایک تھا، پھر ہم نے اسے پھاڑا۔ اللہ کریم لفظ استعمال کیا ہے، ہم نے اسے پھاڑا۔ یہ واحد خلیہ مخلوق مندرجہ ذیل مجاری سے گزر کے تکوین آدم پر منتج ہوئی۔ ان خلیوں سے پہلے نباتات بنے، پھر حیوانی نباتات مادار ہوئے، یعنی ایسے نباتات جن میں حرکت مادہ اور بعض حیوانی اعضاء تو موجود تھے لیکن ان دیکھنے، سننے اور سونگھنے سے محروم تھے۔ پھر رینگتے والے کیڑے پیدا ہوئے، اس کے بعد استاف اور جونکیں وجود میں آئیں، پھر سرطان البحر نے جنم لیا اور ساحل پر بچھو نظر آنے لگے۔ اس کے بعد مچھلیاں، مگرمچھوں اور دیگر حیوانات آبی کا دور آیا۔ پھر زندگی نے خشکی پر قدم رکھا، کیڑے مکوڑوں، پرندوں اور چوپاؤں کے بعد انسان کی باری آئی، اور فوراً خبر رفت زگردوں و شبستان ازلی حضرہائے پردگیاں پردہ درے پیدا شد۔ اقبال کا شعر انہوں نے غرض کیا، اور غرض پانی
زندگی پانی کی پیداوار ہے۔ پہلے ایک خلیہ تھی، پھر اسفنجیا، پھر شعیہ اور پھر حلامیہ بنی۔ اس کے بعد حشرات، ویدان، عناقب، طیور اور حیوانات سفلی و علوی کے مناظر سے گزر کے انسانی عظمتوں تک جا پہنچی۔ انسانوں میں بعض وحشی، بعض اکلا، بعض اولیاء اور بعض انبیاء ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ راہدار حیات کی آخری منزل کون سی ہے۔ بے شک تمہاری آخری منزل خیام قدس تک رسائی ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے نا کہ یکم خلیہ سے لے کر کے ایک خلیہ سے لے کر کے جو انسان کی پیدائش ہے، یہ 7 مراحل سے گزری ہے، یہ سائنس کا کہنا ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سمندر میں مخلوقات بنی ہوں گی، پھر وہ مخلوقات نے سوچا کہ ہم یہ پانی میں کیوں رہے ہیں، وہ خشکی پہ چڑھ دوڑے اور خشکی کے بعد پہلے جلے بنے، آخر میں انسان بنا۔ یہ سائنس کا خیال ہے، قرآن کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ رحم مادر میں بالکل وہی عناصر موجود ہیں جو سمندر میں ملتے ہیں، اور درجہ حرارت بھی وہی ہے۔ ماہرین تولید نے ہزارہ تجارب و مشاہدات کے بعد یہ ایمان افروز اعلان کیا ہے کہ جس طرح آغاز میں زندگی مختلف مدارج سے ہوتی ہوئی منزل انسانیت تک پہنچی ہے، اسی طرح کا ایک حیرت انگیز سلسلہ ماں کے پیٹ میں بھی کار فرما ہے۔ نطفہ رحم مادر میں پہلے ایک خلیہ سا ہوتا ہے، اس کے بعد چند مدارج سے گزر کر جونک بنتا ہے، پھر مینڈک کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر پرندوں کی طرح ایک چونچ سی نظر آنے لگتی ہے، اس کے بعد چوپاؤں کی صورت بدلتا ہے، چوتھے مہینے میں سر و بازو کے اندر ایک چھوٹی سی دم نکلتی ہے جو 5ویں مہینے میں غائب ہو جاتی ہے، 6ٹھے مہینے میں نر و مادہ کی تمیز ہوتی ہے، 8ویں میں آنکھیں کھلتی ہیں اور سر پر بال اگاتے ہیں۔ الغرض انسان کا بچہ تمام ان مناظر سے گزرتا ہے جس سے زندگی کو آغاز آفرینش میں گزرنا پڑا تھا۔ ابتدائی مراحل میں انسانی بچہ اور دیگر حیوانات کے بچوں سے متمیز نہیں کیا جا سکتا۔ ان مدارج میں بعض کا قرآن حکیم میں موجود ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ المومن کی 12 سے 14 کی آیت میں فرمایا ہے، ان آیات میں سے 4 لفظ قابل غور ہیں۔ صلاح، اس لفظ کے معنی الفرائد الدریا میں یوں درج ہوئے ہیں، صلالتا آف اسپرنگ یعنی بچہ، ایسنس یعنی نچوڑ۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ امیبیا کیچڑ میں جنم لیتا ہے، یعنی وہ کیچڑ کا بچہ نچوڑ ہوتا ہے۔ علقہ اس لفظ کے معنی جونک کے ہیں، علق ایک اسے جونک لگائی گئی، علق اس نے جونک لگائی۔ مضغہ اس کے متشکات میں ایک لفظ مضیغہ ہے جس کے معنی بازوئے اسف ہیں۔ ہم عرض کر چکے ہیں رحم مادر میں ایک منزل پر بچہ چوپائے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ خلق آخر رحم مادر میں بچہ پہلے جونک، پرندے اور حیوان کی شکل میں ہوتا ہے، آخر جب اسے انسانی صورت عطا ہوئی ہے تو یہ حقیقتاً ایک نئی تخلیق ہوتی ہے۔ آیت کا ترجمہ اب لکھا ہے انہوں نے، ہم نے آغاز میں انسان کو کیچڑ کے بچے یعنی امیبیا سے پیدا کیا اور اب اس کی تولید کا سلسلہ رحم مادر سے جاری کر دیا۔ پہلے ہم نطفے کو جونک کی شکل میں بدل کرتے ہیں، پھر جونک کا گوشت کا لوتھڑا گھوڑے سے مشابہ بناتے ہیں، پھر ہڈیاں پیدا کر کے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے انسانی صورت دے کر باہر نکالتے ہیں۔ یہ بہترین خالق کس قدر قابل تعریف ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ شروع میں انسان کی پیدائش خط استوا کے قریب سمندر کے ساحل سے ہوئی۔ دیکھیے انہوں نے سائنسدان کا ترجمہ علماء کیا ہے۔ علماء سے مراد یہ علماء مت لیجیے گا جسے ہم علماء دین کہتے ہیں۔ جب انہوں نے لفظ علماء کو بار بار استعمال کیا اس کتاب میں، سائنسدان کے لیے، سائنسدان یہ کہتے ہیں۔ انسانی رحم نے نہ صرف اس حالت کو محفوظ رکھا بلکہ تمام عناصر بھی یہاں موجود ہیں جو سمندر میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، تخلیق و تکوین کے جس منظر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، ایک اکمل و اتم نظام ہر جگہ نظر آتا ہے جس کی تفسیر کا نام معرفت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ انسان اس شاہد اجلے نشین کو ڈھونڈ کر بے نقاب کر دے۔ فارغ نہیں بیٹھے گا عالم میں جنوں تیرا، فارغ نہیں بیٹھے گا عالم میں جنوں تیرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ اقبال کے شعر میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے۔ ایوان کائنات، میں نے نہیں کی، ڈاکٹر صاحب نے کی ہے۔ ایوان کائنات کی اینٹیں، کائنات کا ہر منظر لالۂ صحرائے عرش کے تارے تک ذرات برقیہ سے تعمیر ہوا ہے۔ اگر ہم خودبین سے پانی کا معائنہ کریں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آئیں گے جن میں ہر ایک قطر
ایک بائی 50 لاکھ انچ ہوگا۔ مائکروب پر نگاہ ڈالیے، گویا یہ خاکی ذرے سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن دراصل کئی ہزار جوہر سے مرکب ہوتا ہے۔ پھر ہر جوہر بنفیہ و ثباتیہ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ مائکروب سے 1000 گنا چھوٹے ذرات وہ اینٹیں ہیں جن سے ایوان فطرت تیار ہوا ہے۔ اس محیب کائنات کا ہر منظر انہی بے مقدار ذرات سے بنا۔ سائنس کا یہ انکشاف توحید پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرض کیجئے کہ انسان زمین کا پیٹ چیر کر میلوں اندر گھس جاتا ہے اور وہاں سے نرالی دھات کا ایک ٹکڑا نکال لاتا ہے، پھر بحر الکائل کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر 7 میل نیچے سے کوئی خول اٹھا لاتا ہے۔ اس کے بعد آسمان کی نیلی فضاؤں میں کھربا میل دور جا کر کسی مدھم ستارے سے ایک کنکر اڑا لاتا ہے اور خودبین کی جگہ ہر شے کا معائنہ کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی حد نہ رہے گی کہ ان تینوں کے اجزائے ترکیبی وہی ذرات برقیہ ہیں جو ذرہ غبار، ورق کے گل، قطرہ شبنم و زہرہ و مشتری میں یکساں پائے جاتے ہیں۔ حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، فوق العرش سے تحت الثریٰ تک عناصر تکوینی کی یہ وحدت خالق کا ایک ناقابل تردید اعلان ہے۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ علماء کو اللہ کی ہستی سے متعلق بے شمار شبہات ہوا کرتے تھے۔ علم اس قدر ناقص تھا کہ جہالت و معرفت کی سرحدیں باہم ملی ہوئی تھیں۔ آج علماء مغرب کو تلاش اور محنت نے روح سے فطرت کے بہت سے خد و خال اور یہاں کر دیے ہیں، اور کوئی دن میں انسان کا گستاخ ہاتھ دامن اس تک پہنچنا چاہتا ہے۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ اقبال کا شعر ہے۔ ان خشت ہائے ہستی، یعنی کہ ایٹم کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً جواہر آبی، آکسیجن، آئنی کاربنی وغیرہ۔ پانی کا خرد ترین قطرہ آکسیجن کا ایک جوہر اور ہائیڈروجن کے 2 جوہر سے مل کر سالمہ یعنی کہ مالیکول آبی کہلاتا ہے۔ بعض اشیاء کی سالمات زیادہ جوہر سے مرکب ہوتے ہیں جن کی تعداد 100 سے 1000 تک ہو سکتی ہے۔ پانی میں آکسیجن کا ایک جوہر ہائیڈروجن کے 2 جوہر کو تھام سکتا ہے، اور نمک میں سوڈے کا ایک جوہر کلورین کے صرف ایک جوہر کو قابو کر سکتا ہے، لیکن کلورائڈ آف گولڈ میں سونے کا ایک جوہر کلورین کے 3 جوہر کو تھام سکتا ہے۔ اتصال جوہر، یہ جوہر مختلف مقادیر میں مل کر مختلف اشیاء تیار کرتے ہیں۔ یہ ملاپ کسی قدر کیمیائی ترکیب کا نتیجہ ہوتا ہے جس کا یقینی علم حاصل نہیں۔ عام نظریہ یہ ہے کہ بعض میں مثبت اور بعض دیگر میں منفی بجلی موجود ہے، جو کہ مثبت بجلی منفی بجلی کو کھینچتی ہے۔ جوہر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ اگر 2 جوہروں میں ایک ہی قسم کی بجلی یعنی مثبت یا منفی ہو تو ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں۔ ہائیڈروجن جن کے جوہر میں اللہ نے مثبت اور آکسیجن کے جوہر میں منفی بجلی رکھ دی ہے، جس سے وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور پانی تمام عالم کے مدار حیات بن رہا ہے۔ ان جوہروں کی باہمی گرفت اور اس قدر سخت ہوتی ہے کہ اگر ہم لوہے کو صرف 1/4 انچ موٹی سلاخ کو توڑنا چاہیں تو 100 ٹن طاقت درکار ہوگی۔ اگر ہم کسی ٹوٹی ہوئی سلاخ کو 2 ٹکڑوں کے پاس رکھ دیں تو آپس میں نہیں جڑیں گے۔ اس لیے پورا اتصال پیدا کرنے کے لیے جوہر کو زیادہ قریب لانے کی ضرورت ہے، جو آگ اور توڑے کے بغیر ممکن نہیں۔ دیکھیے یہ مشکل اردو میں مشکل کر دیا ہے انہوں نے، ترجمہ جب کیا نا تو مشکل، کیونکہ یہ سائنس کے طالب علم نہیں تھے۔ یہ بات صرف اتنی سی کی ہے، ہم کیمسٹری کے طالب علم اور فزکس کے طالب علم پڑھتے رہتے ہیں۔ اس میں دیکھیے ہمیں فزکس بتاتی ہے کہ ایٹم ہوتا ہے، ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس میں اس کا نیوٹران اور پوزیٹران ہوتے ہیں، اور اس کے باہر جو ہے نا سرکل میں اس کے گرد جو چکر کاٹ رہا ہوتا ہے وہ الیکٹران ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی جز جو ہے نا، جسے انہوں نے اینٹ کا نام دیا ہے، یہ جو بنیادی جز ہے نا، ترکاب عناصر کی جو ترکیب ہے، جو عناصر ہمارے میں پائے جاتے ہیں، جو آکسیجن، نائٹروجن، کلورین اینڈ گولڈ اینڈ سلور اینڈ آل دیز کائنڈ آف تھنگس، یہ سب ایلیمنٹس ان کو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں ان کو کہا عنصر ہے۔ یہ جو عناصر ہیں، یہ عناصر کی بنیادی جو ساخت ہے نا، وہ چاہے جس مرضی چیز کی ہو، وہ چاہے پانی کا مالیکول بن جائے یا صرف آکسیجن ہائیڈروجن ہو، اس سب کا بنیادی جو چیز جو مرکب ہے جسے بنتے ہیں وہ ایٹم ہے، جس سے انہوں نے خلیہ کہا ہے۔ وہ ایٹم جو ہے اس کے اندر 2 چیزیں لازمی ہوتی ہیں، الیکٹران اور پوزیٹران، اور ان کے اندر جو ایٹم ہوتا ہے، ایٹم جو ہے ان کے یہ اس کے اندر ان کے کے سرکلز ہوتے ہیں، اس کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں۔ الیکٹرانز کے اندر ایک تعداد ہوتی ہے، اگر الیکٹرانز کی تعداد ایک سرٹن نمبر سے کم ہو تو یہ دوسرے سے مستعار لے کر اپنے آپ کو، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے شیل کو، یعنی کہ ایک مثال شیل کو سمجھ لیجئے کہ 1 منزلہ مکان، 2 منزلہ مکان، 3 منزلہ مکان، 4 منزلہ مکان ہے، یا ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے۔
تو آپ کوشش کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا نیوکلیس ہوتا ہے نا، جو بنیادی اس کا جز ہوتا ہے اندر، جس کو توڑا نہیں جا سکتا، جس کو توڑنے سے ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، ایٹم کے نیوکلیس کو توڑنے سے ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایٹم کا نیوکلیس نہیں ٹوٹتا، نیوکلیس اپنی جگہ پہ رہتا ہے، جس میں پوزیٹرون اور نیوٹرون ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس پہ کوئی، یہ نیوٹرل ہوتا ہے، ڈائسو نیوٹرون کہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی منفی یا مثبت کوئی چارج نہیں ہوتا. نیوٹرون پازیٹیو چارج ہوتا ہے. جتنا پازیٹیو چارج ہوتا ہے اسی کے آس پاس ایک آدھ کا فر چھوڑ دیا جائے تو الیکٹران اس کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں. جتنے الیکٹران نیوٹرون بڑھیں گے، ایٹم کا سائز بڑھتا جائے گا اور وزن بھی بڑھتا جائے گا. قانون فطرت یہ ہے کہ کچھ الیکٹران آپس میں، ایک ایٹم کا جو الیکٹران ہوتا ہے وہ دوسرے ایٹم کے الیکٹران کے ساتھ باؤنڈری شیئر کرتا ہے، تو وہ شیئرنگ کی بنتا ہے. اور کچھ دفعہ وہ ایک دوسرے کو ایک یہاں سے اپنی جگہ سے نکل کر کے دوسرے کے ساتھ کر کے اس کی شل میں آ جاتا ہے اور اسی میں پھرتا رہتا ہے. تو یہ دو طرح کی بانڈنگ ہوتی ہے، آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کریم نے ایٹم بنیادی ساخت کے ذریعے پوری کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے. یہ سارا جو کچھ کھڑا کیا ہے یہ ایک ایٹم کے بنیاد پر کھڑا کیا گیا ہے. اور میرا جسم ہے گوشت کا بنا ہوا یا مکان بنے ہوئے ہیں. فرق صرف اتنا سا ہے کہ کچھ ایٹم مل کر کے مائع کی شکل اختیار کرتے ہیں، کچھ ایٹم مل کر کے گیس کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور کچھ ایٹم جب بھاری ہو جاتے ہیں، وزنی ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کو ثقیل کی فارم میں، یعنی کہ آپ ہم جسے کہتے ہیں نا، جیسے ماس جب بھاری ہو جاتا ہے تو وہ مٹیریل کے طور پر آپ کو کسی جسم کی صورت میں جیسے لوہا ہے یا تانبا ہے دکھتا ہے. یہ ہے وجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شکریہ.